السلام علیکم ویورز۔ قدرت اللہ شہاب کی یہ کتاب شہاب نامہ ایک بہت ہی اچھی کتاب۔ اس میں قدرت اللہ شہاب نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کا میں آپ کو کنٹینٹ دکھا دوں۔ یہ ایک سول سرونٹ تھے جنہوں نے انڈین سول سروس جوائن کی تھی پاکستان بننے سے پہلے۔ ان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ یہ صدر ایوب کے پی ایس بھی رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اچھی پوسٹوں پر، اچھے عہدوں پر انہوں نے کام کیا۔ ان کی بک میں جو سب سے اہم سبق ہے وہ ہے چھوٹا منہ بڑی بات۔ اس میں یہ ایک روحانی قسم کے انسان ہیں قدرت اللہ شہاب۔ ان کے بارے میں بہت سے مصنفین نے لکھا ہے کہ وہ ایک اچھے مصنف، اچھے ملازم اور اچھے انسان تھے۔ یہ سبق چھوٹا منہ بڑی بات تقریباً 40 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر آپ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اس سبق کو ضرور پڑھیں۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کا سبق ہے۔ یہ لائبریریز میں تو بہت کم ملتی ہے، لیکن اس کو آپ جتنا پڑھیں بار بار، اس سے آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ اس میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں۔ ایک سول سرونٹ ہونے کے ناطے، ایک بیوروکریٹ ہونے کے ناطے وہ اس میں بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اس میں کافی چیزیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا جو میں نے ابھی پڑھا۔ میں کوشش کروں گا اس تک آپ کو لے جاؤں۔ یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا ہے۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے سے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے۔ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ مطلب وہ اپنی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ وہ ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منوائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ مطلب انہوں نے یہ کہانی جو مولوی صاحب نے سنائی تھی اس کو انہوں نے مان لیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی: یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ معجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادھے مروجہ راستوں پر چلنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ ویسا واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف باسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلاۃ خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا: The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my exalted father, who have very kindly accepted it." یہ کافی عرصے کے بعد یہ خط انہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اس کے بعد ایک ان کی بھابھی تھی، انہوں نے ان کو یہ خط لکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ میں نے آپ کی درخواست اپنے والد تک پہنچا دی، انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ تو میں ساری کتاب تو اس ویڈیو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنے دوست احباب پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کو کہ یہ کتاب پڑھیں۔ بہت ہی بہترین قسم کی ایک کتاب ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کتاب کو خرید نہیں سکتے تو آپ اس کے آخری 40 صفحات جو ہیں نا فوٹو سٹیٹ کروا لیں اور ان کو پڑھیں اور اپنے پاس رکھیں۔ شکریہ۔